السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نیا چیپٹر شروع کرنے والے ہیں اور چیپٹر کا نام ہے پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتیں، اور یہ چیپٹر 6 ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے دیز آر دا ویکلز آف فیڈرل شیئرنگ آف پولیٹیکل پاورز، دیز آر دا انسٹرومنٹس آف پولیٹیکل پاور شیئرنگ۔ تو ہماری جو پہلا ٹاپک ہے اس کا، وائی ڈو وی نیڈ پولیٹیکل پارٹیز، ہمیں سیاسی جماعتوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ڈیموکریسی میں، ان کی کیا امپورٹنس ہے، ان کی کیا ریلیونس ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں۔ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز آر ایزلی ون آف دا موسٹ ویزیبل انسٹیٹیوشنز ان اے ڈیموکریسی۔ اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں گے، جو سب سے ویزیبل انسٹیٹیوشنز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، جو سب سے آپ کو نمایاں جو ادارے ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ڈیموکریسی میں، وہ ہیں یہی پولیٹیکل پارٹیز۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، اب ہم نے دیکھا کہ یہ وہ ویزیبل انسٹیٹیوشنز ہیں جو سب کو دکھائی دیتے ہیں اور ایزلی ویزیبل ہیں سبوں کو۔ فار موسٹ آرڈنری سٹیزنز، اگر ہم ایک آرڈنری سٹیزن کی بات کریں گے، ڈیموکریسی از اکول ٹو پولیٹیکل پارٹیز، تو ایک عام آدمی کو اگر ہم پوچھیں گے، اس کے لیے جو ڈیموکریسی ہے وہ برابر ہے پولیٹیکل پارٹیز کی۔ تو اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اف یو ٹریول ٹو ریموٹ پارٹس آف آور کنٹری اینڈ اسپیک ٹو دا لیس ایجوکیٹڈ سٹیزنز، اگر آپ اپنے ملک کے کسی بھی گاؤں میں چلے جاؤ گے، ریموٹ ایریا میں جاؤ گے اور کسی ایسے آدمی سے بات کرو گے جو لیس ایجوکیٹڈ، جس کو زیادہ پتہ نہیں ہوگا سسٹم کے بارے میں، تو جب اس سے آپ پوچھو گے کہ اس کو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں جو ہندوستان کا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوگا، یعنی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے اس کو وہ بھی پتہ نہیں ہوگا، یعنی کہ بالکل ایک ایسا آدمی جو بالکل جس کی کوئی خبر نہیں ہو سسٹم کی، لیکن چانسز ہے، ایسے چانسز ہیں، بٹ چانسز آر دیٹ دے ووڈ نو سم تھنگ اباؤٹ اور پولیٹیکل پارٹیز، لیکن ان کو پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ یعنی کہ ایک آرڈنری سٹیزنز جو ہیں اس کے لیے ڈیموکریسی پولیٹیکل پارٹی، اس کا مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز ہے ایسا ویزیبل انسٹیٹیوشنز ہے۔ اگر آپ ایسے آدمی کو پوچھو گے جو کچھ نہیں جانتا ہے، جس کو کانسٹیٹیوشن کی بھی بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، جس کو سسٹم کے بارے میں، لیکن اس کو اتنا پتہ تو ہوگا کہ وہ ضرور جانتا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم ایٹ دا سیم ٹائم دا ویزیبلٹی ڈز ناٹ مین پاپولیرٹی، اب یہ ویزیبلٹی جو ہم دیکھیں، یعنی ہر ایک انسان جانتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا مطلب ویزیبلٹی کا مطلب جو ہے مشہوری، یعنی پاپولیرٹی، یعنی کہ وہ مشہور چیز ہے، اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدمی جان سکتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ پارٹی مشہور ہے۔ تو موسٹ آف دا پیپل ٹینڈ ٹو بی ویری کرٹیکل آف پولیٹیکل، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں دے آر ویری کرٹیکل آف پولیٹیکل پارٹیز، وہ مطلب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو زبردست وہ نقد چینی کرتے ہیں، وہ ان کی کرٹیسائز کرتے ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کو۔ دے ٹینڈ ٹو blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life، یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے مطلب کرٹیکل ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جو بھی ہمارے سماج میں غلطی، جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے ڈیموکریسی میں یا پولیٹیکل لائف میں، وہ سارا کچھ کام انہی پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، یعنی سارا بلیم جو ہے یہ انہی کو ہے، یعنی کہ وہ سارا الزام انہی پولیٹیکل پارٹیز پہ لگا دیتا ہے۔ پارٹیز have become identified with social and political division، جو پارٹیز ہیں they have become identified with social and، یہ ایک سوشل اور پولیٹیکل ڈویژن بن گیا ہے۔ سو اب ایک نیچرل کوشچن ارائز ہوتا ہے، why do we need political parties a lot، ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یعنی ابھی ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایزلی ویزیبل انسٹیٹیوشن ہے ڈیموکریسی میں،
ایک ادنا آدمی کو اگر ہم پوچھیں گے، اگر اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا لیکن اتنا تو پتا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹی کس کو کہتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹی جو ہے کچھ لوگ جو ہے ان کی کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ غلط ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم میں یا پولیٹیکل لائف میں یا ڈیموکریسی میں، وہ ساری کارستانی انہیں پولیٹیکل پارٹیز کی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوشل اور پولیٹیکل ڈویژن بھی ہے. تو اب ایک سوال پوچھتے ہیں ہم، اب ایک نیچرل ہے، قدرتی ہے کہ ہمیں ضرورت کیوں ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، ان کا کیا کام ہے ہمارے زندگی میں. تو اگر ہم دیکھیں گے 100 ایولیوشن آف پولیٹیکل پارٹی اوور پیریڈ آف 100 ایئرس، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ اباؤٹ 100 years ago there were few countries of the world that have any political party. اگر ہم 100 سال کی بات کریں گے، کچھ یعنی دنیا میں کچھ ملک تھے جہاں پولیٹیکل پارٹی تھی، یعنی کہ there were few countries of the world that have political parties. کچھ ہی ملک دنیا میں تھے جن کو پولیٹیکل پارٹیز تھی. اگر ہم آج کی بات کریں گے، now there are few that do not have parties. اب آج کل کے ٹائم میں آج کچھ چند ملک ہیں جہاں پولیٹیکل پارٹیز نہیں، باقی سارے ملکوں میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یعنی پہلے کیا تھا، پہلے صرف چند ملکوں میں پولیٹیکل پارٹیز تھی، لیکن آج سارے ملکوں میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں. صرف چند گنے چنے ایسے ملک ہیں جہاں پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. Why did political party become so omnipresent in democracy all over the world? اس کا مطلب کیا ہے کہ اومنی پریزنس کیوں ہے، ہر جگہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں ہیں اس وقت کے دور میں، پورے دنیا میں کیوں پولیٹیکل پارٹیز کا جال پھیلا ہوا ہے. تو ہمیں اس چیز کا آنسر دینا ہے. تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واٹ از دا میننگ آف پولیٹیکل پارٹی، یعنی پولیٹیکل پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو پولیٹیکل پارٹی از اے گروپ آف پیپل. سیدھی سی بات ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی سیاسی جماعت جو ہے یہ ایک لوگوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، گروپ آف پیپل ہو کم ٹوگیدر. یہ ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں، کلوز آتے ہیں، ٹو کنٹیسٹ الیکشن لڑتے ہیں، اینڈ ہولڈ پاور ان دا گورنمنٹ. اس کے بعد گورنمنٹ بناتے ہیں اور پاور ہولڈ کرتے ہیں، یعنی کہ سرکار چلاتے ہیں. تو اب پولیٹیکل پارٹی کیا ہے، یہ چند لوگوں کی ایک جماعت ہے جو ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں اور پاور ہولڈ کرتے ہیں گورنمنٹ میں. تو یا دوسری ڈیفینیشن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اے گروپ آف پیپل وتھ سملر پالیسیز اینڈ پروگرامز، یعنی کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں یہ ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے جن کی پالیسیز اور پروگرامز سیم ہوتے ہیں، ہو کم ٹوگیدر ایک دوسرے کے نزدیک ٹو کنٹیسٹ الیکشنز اینڈ ہولڈ پاور ان دا گورنمنٹ، اور گورنمنٹ میں پاور ہولڈ کرتے ہیں. دے ایگری آن سم پالیسیز اینڈ پروگرامز، یعنی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب یہ ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں، دے کنٹیسٹ الیکشن، دے ہولڈ پاور ان دا گورنمنٹ، دے ایگری ٹو سم پالیسیز اینڈ پروگرامز فار دا سوسائٹی ود اے ویو ٹو پروموٹ دا کلیکٹیو گڈ. اب یہ جب ہولڈ پاور کرتے ہیں، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ ان کے جو پالیسیز یا پروگرامز ہوتے ہیں یہ ایگری کرتے ہیں ان پالیسیز اور پروگرامز میں. کس لیے؟ ود اے ویو ٹو پروموٹ کلیکٹیو گڈ، یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو، کلیکٹیو گڈ ہو، یعنی سارے لوگوں کو فائدہ ہو. اس لیے یہ ایگری کرتے ہیں پالیسیز پروگرامز میں سوسائٹی کے لیے، تاکہ جو سوسائٹی جو ہے اس کو فائدہ آئے، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں اجتماعی فائدہ ہو، یعنی کلیکٹیو گڈ ہو سارے لوگوں کا. پارٹیز ریفلیکٹ فنڈامنٹل پولیٹیکل ڈویژنز ان اے سوسائٹی، یعنی پارٹیز جو ہیں ابھی ہم نے بات کی کہ دے ریفلیکٹ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ایگری کرتے ہیں پالیسیز اینڈ پروگرامز پہ. اس کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ ٹو پروموٹ کلیکٹیو گڈ. سو سنس دیر کین بی ڈفرنٹ ویوز آن واٹ از گڈ فار آل پارٹیز، لیکن کسی وقت یہ ڈفرنٹ ہمارے نقطۂ نظر بھی ہو سکتا ہے، ڈفرنٹ ویوز بھی ہو سکتے ہیں کہ واٹ از گڈ فار آل، یعنی سارے لوگوں کے لیے کیا ٹھیک ہے. پارٹیز ٹرائی ٹو پرسویڈ پیپل وائی دیئر پالیسیز آر بیٹر دین ادرس، یعنی پولیٹیکل پارٹیز آپ نے دیکھا ہوگا ایک پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو پرسویڈ کرتی ہے، ان کو منواتی ہیں کہ ہماری پالیسیز ہی اچھی ہے دوسرے پولیٹیکل پارٹیز سے، ہم ہی اچھا کر سکتے ہیں آپ کے لیے دوسرے پولیٹیکل پارٹیز. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کے دوران جب کمپیننگ ہوتی ہے تو ہر ایک پولیٹیکل پارٹیز کنوینس کرنا چاہتا ہے ووٹرز کو کہ ہم ہی، اگر ہمیں سر کا آپ نے موقع دیا تو
ہم ہی آپ کے لیے کولیکٹیو گڈ کریں گے, ہم ہی آپ کے لیے اچھے پروگرامز اور پالیسیز بنائیں گے. تو اس طرح سے کیا اچھا رہے گا لوگوں کے لیے, تو پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو اس کے لیے پرسویڈ کرتے ہیں کہ واٹ از بیٹر پالیسیز, what are their better policies, why their policies are better than others, ان کی پالیسیز کیوں دوسرے پارٹیز سے ٹھیک ہیں یا اچھی ہیں آپ کے لیے. They seek to implement these policies by winning people's support through election. تو وہ پالیسی جو لاتے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری ہی پالیسیز بیٹر ہیں آپ کے لیے, ان چیزوں کو, ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تاکہ ان کو سپورٹ کرے. سپورٹ کرنے کے بعد وہ الیکشن لڑے اور الیکشن میں ان کو جیت ہوئے, تبھی تو وہ پالیسیز اور پروگرامز ان کو وہ پریکٹائز کر سکتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ. تب تک وہ بالکل ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے جب تک کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز پاور میں آئے, ہولڈ پاور کرے گورنمنٹ میں, اس کے بعد وہ ان پالیسیز اور پروگرامز پہ جو ہے عمل کرے, تو اس سے ایک کلیکٹیو گڈ بن سکتا ہے. دس پارٹیز ریفلیکٹ فنڈامنٹ پولیٹیکل ڈویژنز ان سوسائٹی. اگر ہم پارٹیز کو دیکھیں گے, یہ ایک پولیٹیکل ڈویژنز ہیں, ایک سیاسی تقسیم ہے سوسائٹی میں. پارٹیز آر اباؤٹ اے پارٹ آف سوسائٹی. جو پارٹیز ہیں یہ پارٹ آف سوسائٹی اینڈ دس انوالو پارٹیزن شپ. اس میں ایک پارٹیزن شپ ہے. اب پارٹیزن شپ ہم کس کو کہتے ہیں؟ پارٹیزن ہم کہتے ہیں اس انسان کو, اے پرسن ہو اسٹرانگلی کمیٹیڈ ٹو اے پارٹی, گروپ اور فیکشن. پارٹیزن ہم اس کو کہتے ہیں جس کو ہم حامی اردو میں کہتے ہیں, طرفدار. یعنی وہ انسان جو کسی پارٹی کی طرف اسٹرانگلی کمیٹیڈ ہو, یا گروپ یا فیکشن کی طرف, یعنی پورا طرفداری کرتا ہو اپنے پارٹیز کی, اس انسان کو ہم پارٹیزن کہتے ہیں. لیکن یہاں بات ہے, پارٹیز جو ہے یہ پارٹ آف سوسائٹی ہیں, اور اس میں پارٹیزن شپ کی بہت ریلیونس ہے کہ سماج میں اتنے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کوئی انسان جو ہے ایک پارٹی کا حامی ہوتا ہے, پارٹیزن ہوتا ہے, اس کو اسی کی طرف زیادہ لگاؤ ہوتا ہے, اس کی آئیڈیالوجی, اس کی پالیسیز پہ زیادہ بھروسہ ہوتا ہے, تو وہ کمیٹڈ ہوتا ہے اس پارٹی کی طرف یا فیکشن کی طرف یا گروپ کی طرف. تو مثال کے طور پر جب کرکٹ میچ ہوتا ہے تو کسی ملک کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے ملک کی ٹیم کو سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ان میں پارٹیزن شپ ہیں, وہ حامی ہوتے ہیں, وہ طرفدار ہوتے ہیں اپنے کرکٹ ٹیم کے, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم جیتے. اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ بیکاز دے آر اسٹرانگلی کمیٹڈ ٹورڈز دیئر ٹیم. تو اسی انسان کو جو اسٹرانگلی کمیٹڈ ہو اپنی پارٹی کی طرف, گروپ ہے, اس کو ہم پارٹیزن کہتے ہیں. اور پارٹیزن شپ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ ٹورڈز پارٹی, ٹورڈز اے گروپ, ٹورڈز اے پارٹی اور فیکشن. پارٹیزن شپ جو ہے اٹ از مارکڈ بائی ٹینڈنسی ٹو ٹیک اے سائڈ اینڈ انیبلٹی ٹو ٹیک اے بیلنسڈ ویو آن اے ایشو. اگر ہم ایک انسان کو کہیں گے کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, سیدھی سی بات ہے اس کا جو جھکاؤ ہوگا, اس کا جو کمٹمنٹ ہوگا وہ اسی کے پولیٹیکل. اگر ہم اس کو پوچھیں گے کہ کون پارٹی جیتے گی, سیدھی سی بات وہ اپنی پارٹی کی بات کرے گا. وہ کوئی بیلنسڈ ویو نہیں بتائے گا کہ مجھے نہیں لگتا, یعنی وہ ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ ابھی نہیں کہہ سکتے کون پارٹی جیتے. وہ سیدھا کہے گا کہ میری پارٹی جیتے گی, کیونکہ اسی کو ہم پارٹیزن شپ کہتے ہیں, کیونکہ وہ کمیٹڈ ہوتا ہے اپنی پارٹی کی طرف. So thus a party is known by which part it stands for, which policies it supports and whose interests it upholds. یعنی کہ ایک پارٹی جو ہے it is known by which part it stands, یعنی پارٹی جو ہے یہ کس چیز پہ اسٹینڈ ہے, کس پالیسی کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اور کس انٹرسٹ کو یہ اپہولڈ کرتی ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کلیکٹیو گڈ ہے, لوگوں کی انٹرسٹ کی بات کرتا ہے. تو اگر ہم پولیٹیکل پارٹی کی بات کریں, اس کے 3 کمپوننٹس, چونکہ آپ کے سلیبس میں 3 کمپوننٹ ہیں, تو لیکن اس کے 4 کمپوننٹس ہیں. جیسے پہلا آئیڈیالوجی ہے, لیڈرس ہیں, ایکٹیو ممبرس ہیں, فالوورس ہیں. لیکن آپ کے سلیبس کے حساب سے یہاں آپ کے 3 کمپوننٹس ہیں اس کے, لیڈرس ہیں, ایکٹیو ممبرس ہیں اور فالوورس. تو ایک پولیٹیکل پارٹی میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو لیڈرس ہوتے ہیں. لیڈرس آپ کو پتہ ہے جو پارٹی کو چلانے والے ہوتے ہیں, یعنی جو ویژن ایک رکھتے ہیں کہ لوگوں کو وہ آگے کیسے لے جائے. جیسے اگر ہم بی جے پی کی بات آج کریں گے, اس کے پولیٹیکل لیڈرس ہیں, مودی ہے, امت شاہ ہے, راجناتھ سنگھ ہیں یا باقی ہیں. یا اگر ہم اپنے اسٹیٹ کی بات کریں گے, یہاں این سی ہے, اس کے پولیٹیکل لیڈرس جو ہے فاروق عبداللہ ہے, عمر عبداللہ ہے. اسی طرح سے پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی ہے, مظفر بیگ ہیں, دے آر لیڈرس. تو اس کے بعد اگر ہم ایکٹیو ممبرس کی بات کریں گے, ایکٹیو ممبرس کا مطلب ہے کہ جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہو پارٹی کے فنکشنز میں,
تو اس کو ہم ایکٹیو ممبر کہتے ہیں. اس کا جو تیسرا ہے جس کو ہم فالوور کہتے ہیں، فالوور کہتے ہیں جو کسی آئیڈیالوجی پہ یا کسی عقیدے کو مانتا، یعنی ڈسپل جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی پارٹی کے عقیدے پہ وہ چلتا ہے، اس کو ہم فالوور کہتے ہیں. اب پولیٹیکل پارٹی کے 3 کمپوننٹس ہیں: لیڈرز، ایکٹیو ممبرس اینڈ فالوورس. لیڈر ہم نے بات ابھی کی کہ لیڈر جو ہے یہ ویژن چلاتا ہے، یہ لوگوں کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا رہے گا ٹھیک. ایکٹیو ممبرز جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور فالوور جو ہیں دے سپورٹ دا آئیڈیالوجی، دے فالو دا آئیڈیالوجی آف دا پارٹی. اگر ہم نٹ شل میں دیکھیں گے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ان کا ایک سوچ ہوتا ہے، ایک مینٹل سیٹ اپ ہوتا ہے. اسی آئیڈیالوجی پہ یہ لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں. پرسویٹ کا مطلب ہے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنی پالیسیز اینڈ پروگرامز رکھتے ہیں، اور ان کو اس چیز پہ یہ قائل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہی سپورٹ کرو. تو پولیٹیکل پارٹیز کی آئیڈیالوجی، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور اس آئیڈیالوجی پہ لوگوں کو یہ پرسویٹ کرتے ہیں، منانے کی کوشش کرتے ہیں. اور منانے کی کوشش کیسے کرتے ہیں؟ دے ٹیک ووٹ یعنی کہ ایک انسٹرومنٹ ہے، یعنی کہ اس پرسویٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اس کو ووٹ ڈالتے ہیں اس پارٹی کو. تو اس کے بعد یہ ووٹ جو ہے کیسے ہم حاصل کرتے ہیں؟ الیکشن. جب ابھی ہم نے ڈیفینیشن بھی پولیٹیکل پارٹیز کی دیکھی، پولیٹیکل پارٹی از اے گروپ آف پیپل ہوز کم ٹوگیدر ٹو کنٹیسٹ الیکشن. تو الیکشنز کی بات ہے اینڈ ہولڈ پاور ان دا گورنمنٹ. اس کے بعد پاور ہولڈ کرتی ہے، یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے دے ہیو آئیڈیالوجیز. آن دوز آئیڈیالوجیز دے فریم دا پالیسیز اینڈ پروگرامز، اینڈ بائی دوز پالیسیز اینڈ پروگرامز دے ٹرائی ٹو پرسویڈ پیپل that their policies and programs are better than others. By persuading people, they they persuade people, these political parties persuade people by taking vote from those people, and the vote is an instrument which shows how people are convinced towards a particular political party. And vote is taken by election. So election جو ہے یہی ایک طریقہ کار ہے جس سے ووٹر ووٹ ڈالتا ہے. اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز پاور میں آ جاتی ہیں، پاور ہولڈ کرتی ہیں. اس کے بعد ان کے جو پالیسیز اینڈ پروگرامز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو پریکٹائز کرنے کی، گراؤنڈ لیول پہ وہ لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ہم نے آج دیکھا کہ وائی ڈو وی نیڈ پولیٹیکل پارٹیز. ہم نے بات کی کہ یہ سب سے زیادہ ویزیبل ہے سماج میں. تو ہر ایک ادنا سا انسان جانتا ہے کہ واٹ از پولیٹیکل پارٹی، اگر اس کو باقی چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، جو بھی ہمارے سماج میں جو بھی رانگز ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ یا پولیٹیکل لائف کے ساتھ، وہ سارا کچھ بلیم جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو دیتے ہیں لوگ. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ایک سوشل اینڈ پولیٹیکل ڈویژن ہے. ہم نے دیکھا کہ اگر ہم 100 سال کی بات کریں گے، کچھ دنیا میں کچھ ملک ایسے تھے جہاں پولیٹیکل پارٹیز تھی، باقی ملکوں میں بالکل نہیں تھے. لیکن آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج سارے ملکوں میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، صرف کچھ ملکوں میں نہیں ہیں. یعنی اس کی یہ اومنی پریزنٹ ہے آج کل کے دور میں. تو اب پھر ہم نے میننگ دی کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ گروپ آف پیپل ہیں جو کم ٹوگیدر، جو ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں، اس کے بعد الیکشن کنٹیسٹ کرے، اس کے بعد پاور ہولڈ کرتے ہیں، اور پاور ہولڈ کرنے کے بعد دی امپلیمنٹ دیئر پالیسیز اینڈ پروگرامز. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو سوسائٹی ہے کہ جو فنڈامنٹ جو پارٹیز ہیں اس میں پارٹیزن شپ ہوتی ہے، یعنی کہ لوگ کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنے پارٹی کی طرف، اپنے فیکشن کی طرف. اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کے کمپوننٹس ہیں، لیڈرز ہیں، ایکٹیو ممبرس ہیں، فالوورس ہیں. تو with this we concluded this today's topic. Thank you.